کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ ابدا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک، ہم تجھے کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہتے ہوئوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق اور اس کے مدد کے تحت قرآن عظیم کو سننے سنانے کا یہ معاملہ پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہدایت ہی کو اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر بنائے، اور ہر قسم کی عملی اور اعتقادی گمراہی سے اللہ اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلی دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، بہت سی دعائیں تھیں جو آگے آئے گی قرآن میں، لیکن ان تمام دعاؤں میں سب سے پہلی دعا جو سورۃ الفاتحہ میں ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ سے ہدایت کا طلب کرنا اور گمراہی سے اے اللہ ہم سب کو بچانا، سب سے بڑی دعا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کتنی بڑی چیز ہے۔ ربنا آتنا بھی دعا ہے، ربنا افرغ علینا بھی دعا ہے، اور بھی بے شمار متعدد دعائیں قرآن میں وارد ہیں۔ سب سے پہلی دعا اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم فرمائی ہے کہ اگر دعا کرو تو تمہاری زندگی اور آخرت کے لیے جامع ترین دعا یہ ہے کہ تم اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، بہت بڑی بات، اور ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں محفوظ فرما۔ آج ہم نے ہدایت اور گمراہی کو بہت آسانی سے لے لیا ہے، چلتا ہے، اس کو گٹمٹ کر دیا ہے، ملا دیا ہے، اور یہ ملانا اللہ کو پسند نہیں۔ لا یمیز اللہ الخبیث من الطیب، قرآن پاک میں کہ اللہ ناپاکی کو پاکی سے، خبیث چیز کو پاکی سے ملاوٹ نہیں کرے گا، بلکہ دونوں کو الگ کرے گا، یعنی جس کو کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ہمیں دی ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں اور ان کے زندگی کے احوال کیسے ہوتے ہیں،
یہ آپ نے سماعت کیا پچھلے ہفتے، آج ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ ہرگز نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، غضب ہوا ہے، تیرا غضب ہوا ہے، ضال ہے جو، اور جو مغضوب ہیں، جو گمراہ ہیں اور جو مغضوب ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کا راستہ ہرگز نہ چلانا۔ بھی انسان جب ہدایت پاتا ہے تو اس کے احوال کیا ہوتے ہیں، اور جب گمراہ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ اور اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، اس کے زندگی میں افعال کیسے ہوتے ہیں جب انسان گمراہ ہوتا ہے۔ پہلے تو سوچ گمراہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پہلے سوچ تبدیل ہوتی ہے، وہ برباد ہوتی ہے، پہلے سوچنے کے انداز بدلتے ہیں۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہیں، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ تو پہلے سوچنے کے انداز بدلتے ہیں۔ سب سے پہلے ساری دنیا جب بنی اور آدم جب بنے اور مجسمہ آدم جب تیار ہوا تو اس کو غلط فکر دینے والا، ایک اچھے کام کو غلط ٹریک پر غلط سوچ کے تحت لے جانے والا، جو سب سے پہلی جو رذیل اور مردود مخلوق ہیں وہ ہے شیطان۔ ایک اچھا کام جو اللہ رب العزت نے اپنی مشیت اور اپنے قدرت کے تحت جس کو انجام دیا اور مجسمہ آدم بنایا، اور اس مجسمہ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، بنا دیا گیا۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، ہم نے کہا سارے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، کر لینا چاہیے تھا، اللہ کی بات، اللہ کا فرمان تھا، سارے فرشتوں نے کر لیا، بھئی یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن چونکہ شیطان کی جو فکر تھی وہ گمراہی والی تھی، پہلی گمراہی والی تھی، اس نے اس کو نیا انداز دیا سوچنے کا۔ جیسے آج اس 1400 سالہ نصاب کو شرع مطہرہ کے جو صحابہ و تابعین و تبع تابعین و سلف صالحین و ائمہ مجتہدین مفسرین و محدثین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمارے لیے جو ترتیب دیا ہے، اس 1400 سالہ نصاب اہل سنت کے خلاف جس انداز سے لوگ سوچ رہے ہیں، اب سارا اچھا چل رہا ہے، سارا اچھا چل رہا ہے، مگر شیطان کی پیروکاری کرتے ہوئے بعض اس میں پیدا ہو گیا، اور جس انداز سے شیطان نے سوچا تھا آدم کو سجدہ کرو، سب نے کر دیا، فرشتے سارے سجدے میں، ایک نہیں جھکا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے روکا ہے بھائی، تو نے کیوں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ایک نئی فکر شیطان نے ایجاد کی، کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من، اور ایک جگہ کہا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے خالص پانی اور ایک کالے گارے سے بنایا ہے، میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ ایک نئی فکر تھی، نئی فکر۔ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ واقعہ ہونے سے پہلے اس واقعے کو لوح محفوظ پر لکھا جا چکا تھا کہ ایسا ہوگا۔ شیطان نے بھی یہ پڑھا تھا کہ ایسا ہوگا، پڑھنے کے بعد اسے کچھ تو سمجھ آنی چاہیے تھی، کیونکہ بہت بڑا عالم تھا اور اتنا بڑا تھا کہ فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ کتنا بڑا ہے، اس کے علم کا کیا کہیں، فرشتوں کو درس دیا کرتا، اس نے بھی پڑھی تھی یہ بات۔ متعدد آیات اور متعدد جگہوں پر جو مختلف باتیں قرآن عظیم نے بیان کی ہے، شیطان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ باتیں
جو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شیطان سے پوچھا. اب ایک جگہ تو یہ ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنایا ہوں، یہ مٹی سے بنایا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ دوسری جگہ ہے کیا میں اس کو سجدہ کروں کہ جو خالص مٹی سے بجنے والی مٹی سے بنایا ہوا ہے اور پانی سے بنایا ہوا ہے؟ تو اللہ کا عتاب نازل. اور ایک فکر اور ہے، ایک جگہ قرآن عظیم میں ہے، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ اس لیے کہ مالک تو نے لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، سارے فرشتے سجدہ کریں گے، ایک نہیں کرے گا. تو جب تو نے حکم دیا اسجدوا لآدم تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. میں نے سوچا کہ اگر میں بھی چلا جاؤں گا تو خدا کا فرمان جھوٹا ہو جائے گا. یہ نہیں تھی تو میں کھڑا ہو گیا، تیرا فرمان جھوٹا نہ ہو اس لیے میں کھڑا رہا. یہ ہے شیطانی کی، تو نے تو لکھ دیا تھا اس لیے میں کھڑا. اس کو کہتے ہیں شیطانی سوچ. اور یہی سوچ آج ہر گمراہ فرقے کی بنیاد ہے. یہی فکر آج ہر قسم کے گمراہ فرقوں کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، ہگال دیا گیا، اخرج فإنک رجیم، تو مردود ہے، ہماری بارگاہ سے نکل. یہ نہ اس سے پہلے کسی نے کفر کیا، نہ اس سے پہلے کوئی گمراہ ہوا، نہ اللہ کی ناراضگی کسی نے جھیلی، کچھ نہیں ہوا تھا. یہ سب سے پہلا کفر تھا، سب سے پہلا کفر. شرک نہیں ہوا تھا، ڈائریکٹ کفر ہوا تھا. شرک بھی کفر ہے. شرک نہیں کیا تھا شیطان نے، ایک کی بجائے دو خدا نہیں مانے تھے، اور نہ اس کی ربوبیت کا انکار کیا تھا، نہ اس کی خالقیت کا، نہ اس کی مالکیت کا، نہ اس کی احدیت کا. جتنے صفات کمالیہ ہیں سب کا آج بھی وہ اقرار کرتا ہے کہ خدا سب کچھ ہے. جو انکار ہے شیطان کا وہ صرف یہی ہے، میں انا خلقتنی من نار، مجھے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے جس کو معظم بنایا ہے اسے معظم جاننا، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. اللہ نے جس کو رجیم بنایا ہے اسے رجیم ماننا، یہی ایمان ہے. جو اللہ جس کو جو کہہ دے. تو جو سب سے پہلا جو کفر ہوا ہے وہ ہے آدم کو اپنی طرح یا اپنے سے کم، اللہ کے نبی کو اپنی طرح یا اپنے سے کم ماننا. دنیا کا سب سے پہلا کفر. اس سے پہلے کسی نے کفر کیا ہی نہیں تھا. اب جب بات آگے بڑھی تو جس طرح اللہ نے اپنے دوست پیدا کر لیے، ویسے ہی شیطان نے زمین پر آنے کے بعد اس نے بھی اپنے دوست پیدا کر لیے. جس طرح اللہ کے اولیاء ہیں، لفظ اولیاء ایک ایسا لفظ ہے، جب بھی لفظ اولیاء بولا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہوتے ہیں. یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. اولیاء شیطان بھی ہے، جہاں اولیاء رحمان ہیں وہیں اولیاء شیطان بھی ہیں. اولیاء کا مطلب ہے دوست. تو جہاں اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو اپنا دوست بنایا وہیں شیطان نے بھی زمین پر آنے کے بعد اپنے دوست بنا لیے. اولیاء شیطان متعدد جگہ پر قرآن میں آئے گا. شیطان کے اولیاء یعنی شیطان کے دوست، شیطان کے پیروکار، شیطان کا ماننے والے، شیطان کے فالوورز، وہ سب کیا ہیں؟ وہ اولیاء شیطان ہیں. اور مکمل قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے اولیاء کی تعریف فرمائی ہے، جہاں اپنے اولیاء کی فضیلت فرمائی ہے، وہیں
اولیاء شیطان کی مذمت اور تردید فرمائی، جگہ جگہ انہیں برا کہا ہے، مذمت کی ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو یہ اولیاء شیطان ہے، آج کل لوگ انہی اولیاء، لفظ اولیاء ہے اس میں، وہ اولیاء کے اس لفظی معنی کو نہ دیکھتے ہوئے ان آیات کو اللہ کے انبیاء اور اولیاء اللہ پر چسپا کر دیتے ہیں دھڑلنے سے۔ یہ دیکھو، یہ لکھا ہے قرآن، یہ لکھا ہے قرآن، یہ لکھا ہے قرآن، حالانکہ وہ تمام آیات اولیاء اللہ نہیں بلکہ اولیاء شیطان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اب یہ گمراہی جو شیطان کی بڑی، اور شیطان نے یہود و نصارہ کو گمراہ کیا، تو وہ گمراہ کیا کرتے؟ وہ کون سی گمراہی تھی؟ یہود کی وہ کون سی گمراہی تھی جس کو اللہ نے ضالین کہا، مغضوب کہا کہ وہ غضب والے ہیں، اللہ کا ان پر غضب ہوا ہے؟ وہ کون سے ان کے عادات و اطوار تھے؟ وہ کون سے ان کے طریقے تھے؟ وہ کون سے ان کے عقائد مجرمانہ تھے جس کی بنیاد پر اللہ نے انہیں مغضوب کہا ہے؟ تو پورا قرآن پڑھ لیں آپ، جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ انبیاء کی بدلی ہوتی رہی، زمانے بدلتے رہے، مختلف ادوار میں مختلف انبیاء اکرام آتے رہے، مگر ان گمراہوں کا چاہے وہ گمراہ مشرکین میں سے ہو یا یہود میں سے ہو، ان گمراہوں کا جو نعرہ تھا وہ شیطان کا دیا وہ ایک ہی ہے۔ پورا قرآن، موسیٰ کو ان کی قوم نے، فرعون اور فرعونیوں نے وہی کہا، حضرت سمود کو ان کی قوم نے وہی کہا، حضرت ہود کو ان کی قوم نے وہی کہا، موسیٰ کو ان کی قوم نے وہی کہا، صالح کو ان کی قوم نے وہی کہا۔ وہ بات کیا کہی تھی؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو تم کو اپنی ہی طرح انسان دیکھتے ہیں۔ مختلف ادوار میں، مختلف دور میں، مختلف زمانے میں، مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ جو سب سے بڑا جو کفر کیا ہے ان لوگوں نے، وہ یہ کیا ہے کہ اپنے نبی کو اپنی طرح مانا، جو شیطان کا کفر تھا، جو شیطان کا کفر تھا، سب سے بڑا کفر یہ۔ اب بتائیے کہ شیطان جس بات کو کہہ کر کافر ہوا اور جس بات کو کہہ کر یہود و نصارہ بول کر اپنے اپنے دور میں کافر ہوئے، اللہ فرماتا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا۔ اس مفہوم کی متعدد آیات آپ کو مل جائے گی۔ ہم تو نہیں دیکھتے، اور وہ قوم کے کافر بولے کہ ہم تو نہیں دیکھتے ہیں مگر تم کو اپنی ہی طرح بشر، یعنی ہم تم کو تو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، اور اگر تم کو اللہ نے نبی بنایا ہے تو پھر تمہارے ساتھ اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو سب سے پہلا جو کفر ہے، گمراہی والی جو بات جو قوموں کے اندر پیدا ہوئی، وہ نبی کو اپنی طرح ماننا۔ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ مقدس کلام نازل فرمایا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کو اپنی طرح ماننا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو جنت میں رہتا تھا وہ جنت سے نکالا گیا، باہر جو ابھی جنت میں نہیں گئے وہ اگر یہ کہیں دنیا میں کہ نبی اور رسول ہماری ہی طرح بشر ہیں تو داخلہ ہی ممنوع ہے جنت کے اندر۔ دوسری بات جو گمراہی کی تھی، یہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کے ساتھ کون سا سلوک کرتے تھے؟ تو کہا کہ ان کا ایک سیوا اور عادت تھی، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہود و نصارہ کا ایک گروہ اپنے نبی کو، بعض انبیاء کو انہوں نے قتل کیا اور بعض کو جھٹلایا، بعض انبیاء کو جھٹلایا، نہیں تم اللہ کے نبی ہو، اور بعض انبیاء اکرام کو قتل کیا۔ ان لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، بڑی بات ہے، انبیاء کو قتل کیا۔ یہ عادتیں آج کس کے اندر ہیں؟ انبیاء کو جھٹلانا، دوسری عادت
قرآن عظیم نے جب یہودیوں کو حکم ہے، قرآن عظیم میں حکم منقول ہے کہ جب اللہ نے یہودیوں کو حضرت موسیٰ کے ذریعے حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو کیا بولے؟ اتتخذون، اے موسیٰ تم ہم سے کیا مذاق کر رہے ہو؟ مطلب یہ وہ بات ہے جب ہم چار لوگ بیٹھتے ہیں دوست احباب اور کوئی بات بولتا ہے تو کیا مذاق، ایسا ہوتا ہی نہیں، جب ہم چار لوگ بولتے ہیں کوئی بات بول دیں تو کیا مذاق۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم جب ان کو سنایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو قالوا اتتخذنا ہزوا، بولے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یعنی یہ خود مذاق کر رہے ہیں، یہ ان سے خود مذاق کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ موسیٰ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جاہلوں میں سے ہوں جو تم سے مذاق کروں؟ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، اپنا کلیم بنایا ہے، اولو العزم بنایا ہے، اور میں تم سے مذاق کروں گا؟ مجھے تم کیا جاہلوں میں سمجھتے ہو؟ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بے تکی مذاق اور بڑوں سے مذاق یہ جاہلوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا تم مجھے کیا جاہل سمجھتے ہو جو تم سے میں مذاق کروں گا؟ یعنی جاہل ہی اپنے بڑے سے مذاق کرتے۔ تو یہودیوں کا جو دوسری گمراہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ دور حاضر میں یہ عادات کس کی ہیں؟ آج نبی اور رسول تو نہیں ہے، باب رسالت و نبوت بند ہو چکا ہے۔ اگر انبیاء اس زمانے بھی ہوتے تو ضرور یہود و نصارہ اور شیطان کے پیروکار آج بھی ان کا مذاق اڑاتے، اور جب دور حاضر کے گمراہ لوگوں کو، دور حاضر کے مغضوب لوگوں کو جب انبیاء نہیں ملے تو انہوں نے اولیاء کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کون نہیں جانتا ہم میں سے کہ یہ گمراہ کیسے اولیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، کیسے ان کے طور طریقے کے اور ان کے عبادت کا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ وہ احباب والا روڈ وہ صبح جو ہے ٹہلنے کے لیے جا رہا تھا، تو چند لوگ میرے سامنے چل رہے تھے، وہ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طریقہ عبادت جو منقول ہے کہ آپ نے عشاء کی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی، منقول ہے۔ اس طریقہ عبادت پر وہ لوگ چیبہ جبی تھے، ان کی ساری آوازیں مجھے، کیونکہ میں بہت قریب تھا، کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اس میں پیشاب پیخانہ ہے، کیا کبھی پیشاب تو نہیں کہہ، کیا کبھی ریح خارج، ہوا خارج نہیں ہوئی؟ یہ بڑوں کے ساتھ یہ باتیں کیا ہو، کبھی ریح خارج نہیں ہوئی ہوگی 40 سال میں؟ کیا 40 سال میں کبھی رات میں ان کو پیشاب نہیں آیا ہوگا؟ کیا رات میں کبھی ان کو پیخانہ نہیں آیا ہوگا؟ یہ ہے وہ مذاق۔ ایسے ہی اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقہ عبادت کو مذاق بنانا یہ آج کے غیر مقلدین کا شیوا ہے، اور آج کے ہر گمراہ بد مذہب کا طریقہ بن گیا ہے۔ اگر یہ کبھی غوث اعظم کا مذاق اڑاتے ہیں تو کبھی غریب نواز کی چلا کشی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کبھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن عظیم کے اس منقول ہیں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جب گھوڑے پر جب سوار ہوتے تو اس کی وہ رہتی نا جس پر پیر رکھ کر چلتے، رکاب، ہاں، تو ایک رکاب میں پیر ڈالتے، اور جب پیر ادھر کی طرف ڈالتے تو اتنی دیر میں پورا قرآن عظیم ختم فرما لیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ وقت کو اللہ نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے وقت کو اللہ نے باندھ دیا تھا کہ وہ اتنی دیر میں کہ گھوڑے کے ایک رکاب میں پیر رکھا، دوسری رکاب میں پیر ڈالتے وقت الحمد سے لے کر والناس تک پورا ختم قرآن عظیم
حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کر لیتے تھے اس کا مذاق، کبھی غریب نواز کی عبادت کا مذاق، یہ کس کا شیوا ہے؟ آپ دیکھیں جو کچھ ایک ایک یہود و نصارہ کے اندر جو عادتیں تھی، وہ عادتیں دور حاضر کے غیر مقلدین اور اس دور کے دیوبندی جماعت کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، ہر ایک کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور حال یہی نہیں، جس طرح انبیاء اکرام علیہم السلام کو ان یہودیوں نے قتل کیا، انہیں انبیاء تو نہیں ملے، لیکن صالحین سے بغض و حسد کی آگ جو ان کے سینے میں جل رہی ہے، اس آگ کے تحت نہ جانے کتنے صحابہ اکرام کی مزارات کو جنت البقیع سے انہوں نے ڈھا دیا ہے۔ حضرت سیدنا غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مزار مقدس مکۃ المکرمہ میں تھا، آج ڈھونڈ لیں گے تو وہ جگہ بھی آپ نہیں پائیں گے جہاں حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس کبھی ہوا کرتا تھا۔ انہیں جب انبیاء نہیں ملے، کون نہیں جانتا ہمارے اس بھارت میں کشمیر میں چرار شریف کو کس نے جلایا، حضرت بل کے مزار مقدس کو کس نے آگ لگائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ یہود و نصارہ کی عادتیں ہیں جو ان کے اندر انبیاء کا بغض جو پلتا تھا، وہی بغض شیطان نے دور حاضر کے گمراہ فرقوں کے سینوں میں بھر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ جس طرح کا مذاق اور جس طرح کی بےہودہ بات شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہی تھی، وہی باتیں آج دور حاضر کے فرقے بھی انبیاء و صالحین کے تعلق سے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ یہ اتنی بات ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ نے جو دعا کا طریقہ سکھایا ہے، کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے یہ مانگو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، کیونکہ اس زندگی میں قدم قدم پر یہ گمراہ ملنے والے ہیں، رشتہ داری میں، دوست و احباب میں، پڑوس میں، ہر معاملے میں ان گمراہوں سے چونکہ پالا پڑنے والا ہے، اس لیے اپنے ایمان پر ثابت رہنے کے لیے جو اللہ نے طریقہ تعلیم رسول اللہ کی امت کو دیا ہے، وہ یہ دیا ہے سب سے پہلے آپ کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو بہکے ہوئے۔ ان کا ایک عقیدہ اور تھا، یہ کہتے تھے وقالت الیہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست الیہود، ان کا ایک عقیدہ اور یہ تھا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے اولاد بنا لیا، گمراہ ہو تو کہا کہ یہ کہ ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہودی کہتے تھے، نصرانی بھی کہتے تھے ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ قرآن فرماتا ہے اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے نا تو تتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو، ذرا پتہ لگ جائے گا جہنم تم کو چھوئے گی کہ نہیں چھوئے گی، ہے نہیں؟ تو موت کی آرزو اللہ نے خود انہیں کہا بطور چیلنج، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں اور ہم کو آگ نہیں چھوئے گی تو تتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو موت کی تمنا، دیکھتے ہیں کہ آگ چھوئے گی یا نہیں چھوئے گی۔ یعنی ان کے اس عقیدہ فاسدہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی۔ ایسے مختلف عادت و اطوار و عقائد جو ان کے گمراہ تھے آئے گا پورے قرآن عظیم میں۔ یہ تو خطبہ ہے نا، یہ تو قرآن عظیم کی پرستاونا ہے۔ اس قرآن میں کیا آنے والا ہے وہ ہے کہ اس میں نیکوکاروں کا طریقہ بھی منقول ہوگا اور گمراہ کے عادت و اطوار جو اپنے اپنے دور میں ان کے رہے ہیں وہ بھی قرآن عظیم میں
منقول نقل ہوگی، بیان ہوگی، اس کی یہ پرستاونا ہے کہ قرآن میں آگے آنے والا کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ۔ یہ لفظ ضال اس کا مطلب ہے غضب، بہکاؤ، ولا الضالین۔ اب بتائیے یہ ضالین تو بہکے ہوئے ہیں ہی، یہی لفظ ضال ایک جگہ اور آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی ہم وہ پڑھتے ہیں سورۃ ضحیٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پوری صورت اسی میں ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ بتائیے یہ گمراہ ہے، انہوں نے کیا ترجمہ کیا اس کا؟ آج لوگ ٹیوشنیں لگا رہے ہیں، کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، مگر یہ کوئی ہندی اور مراٹھی زبان نہیں ہے۔ اس میں ایک ہی لفظ جب مختلف ابواب سے آتے ہیں، مختلف ابواب سے، تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن کہیں اور وہ کسی اور باب سے آیا ہوا ہے قرآن پاک میں، اور کہیں اور کسی دوسرے باب سے آیا، ترجمہ بدل جاتا ہے۔ یہاں ضال کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے گمراہ، سب نے کیا ہے، اور وہ بات جو ہے وہ وجدک ضالا فہدیٰ، وہ اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے اس کو۔ اے محبوب، تو انہوں نے کیا کیا ترجمہ، وہ وجدک ضالا فہدیٰ، غیر مقلدین اور تبلیغی جماعت کے سارے بڑے جتنے بھی ہیں، کیا کسی کا نام لیا جائے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ نعوذ باللہ، کلمہ پڑھی، کلمہ، اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ کسی نے ترجمہ کیا، ہم نے آپ کو راہ سے بھٹکا ہوا پایا۔ کسی نے کہا ہم نے آپ کو راہ کی تلاش میں در بدر بھٹکتا پایا۔ ضال، جیسے یہ ضال کا ترجمہ یہود و نصارہ کے تعلق سے انہوں نے گمراہی کا کیا، ایسے ہی نبی کے تعلق سے بھی کیا، ایسے ہی نبی کے تعلق سے کیا۔ یہی تو ہمارے چارجز ہیں، یہی تو اہل سنت کا اختلاف ہے کہ انہوں نے قرآن عظیم کا ترجمہ کرتے وقت بھی اللہ کے نیک بندوں کا خیال اور ان کی شخصیت اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے مراتب کا خیال نہیں رکھا، اور جو بات گمراہوں کے تعلق سے لکھی وہی ہے اس کا ترجمہ، وہی ترجمہ نبی اور اولیاء کے تعلق سے بھی کر دیا، بلکہ خود اللہ کے تعلق سے بھی کر دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کیا انہوں نے، یہود و نصارہ نے، اور مکر کیا اللہ نے، نعوذ باللہ۔ کسی نے لکھا دھوکہ کیا یہود و نصارہ نے، اور دھوکہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ بیت نہیں دھوکہ کرنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ پڑھیے، مت پڑھیے، لیکن یہ ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے مدرسے میں آئے، کم سے کم 10 تراجیم، 10 تراجیم مختلف لوگوں کے، جس میں ڈپٹی نذیر، اشرف علی تھانوی، محمود الحسن دیوبندی، ہے نہیں، حفیظ جالندری، سارے تراجیم الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ کوئی آئے تو دیکھے کہ کیا ترجمہ کیا ہے، تو بتائیے کیا نبی بھی ویسے ہی گمراہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ فرماتے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی راہ میں وارفتہ پایا، سو راستہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ، اپنی محبت میں آپ کو خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں ہم نے اپنی محبت میں آپ کو خود رفتہ پایا، سو راستہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی تائید دوسری جگہ اس سے بھی ہوتی ہے کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو راستہ دکھاتے ہیں، تو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور ان کی مشغولیات کا ذکر فرمایا یہاں پر کہ محبوب تمہاری یہ عبادت اور تمہارے یہ سجدے اور ہم سے تمہارا یہ لگاؤ ہم نے جب دیکھا تو
تو تمہیں مزید اس راستے پر اور زیادہ مضبوط کر دیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے تم کو گمراہ پایا, ہم نے تم کو راہ سے بے خبر پایا, ہم نے تم کو شریعت کے راستے سے بے خبر پایا اور ہم نے در بدر بھٹکتا پایا. یہ مطلب نہیں ہے. اگر نبی خود بھٹک جائے, نبی راستے سے بے خبر ہو جائے تو امت کو راستے کی خبر کون دے گا؟ اس لیے نہ ان کے, ہمارا نبی الگ ہے اور ہمارا خدا بھی الگ ہے. انہوں نے نہ جانے کس ڈالنا چھاپ کو نبی سمجھ لیا ہے جو بھٹک بھی جاتا ہے اور جو راستے سے بے خبر بھی ہو جاتا ہے. اور جب ان کا نبی خود راستے سے بے خبر ہو جائے, وجہ یہی ہے کہ یہ آج تک راستے پر نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ ان کا نبی ہی راستے سے بے خبر ہے. ہمارا نبی الحمدللہ ایسا راستے سے باخبر ہے کہ یہاں سے لے کر لامکہ تک اگر کسی کی حکومت ہے اور اللہ تک جانے کا کوئی راستہ کسی کو معلوم ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ ہرگز نکلا جن پر تیرا غضب ہوا اور بہتوں کا بھی راستہ مت چلا. بس یہاں مختصر میں یہ سمجھ لیجئے کہ مغضوب سے مراد جن پر غضب ہوا ان سے مراد یہودی ہیں, اور جن سے مراد ضالین سے مراد نصارہ ہیں. اور جس عقائد کی بنیاد پر, جس اعمال کی بنیاد پر, جس نظریات کی بنیاد پر اللہ نے ان کو ضالین اور مغضوب کہا ہے, اگر وہی نظریات اور اقوال اور عادات اگر آج بھی کسی قوم میں پائی جائے گی تو وہ بھی ضالین ہوگی, وہ بھی مغضوب ہوگی. الحمدللہ اہل سنت والجماعت پر اللہ کا وہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راستہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ساتھ میں چلانے کے لیے کبھی انبیاء کی جماعت بھیجی, کبھی صدیقین بھیجے, کبھی شہداء ساتھ میں دیے, کبھی صالحین دیے, کبھی غوث اعظم دیے, کبھی غریب نواز دیے, کبھی سرکار تاج الاولیاء کو ہمارے ساتھ میں رہا جو ساتھ میں لے کر ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. اعلیٰ حضرت امام بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے گا. سرکار تاج الاولیاء کے راستے پر جو چلے گا, جو اعلیٰ حضرت کے راستے پر چلے گا, جو غریب نواز کے راستے پر چلے گا, جو غوث اعظم کے راستے پر چلے گا, وہی صدیق اکبر کے راستے پر ہوگا, اور جو صدیق اکبر کے راستے پر ہوگا وہی نبی کے بتلائے ہوئے راستے پر ہوگا. اس سے علاوہ اگر کوئی ادھر ادھر کی کوئی شاخیں نکالے تو یقیناً وہ شیطان کا فریب کھایا ہوا ہے, اور اس سے بچنا ہمیں ضروری ہے. رب تبارک و تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم جب ولدالین پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں آمین. آمین کے جو مسائل نماز کے اندر بھی ہمارا بڑا اختلاف ہے کہ آمین کچھ لوگ زور سے کہتے ہیں اور ہم آہستہ کہتے ہیں. اس کے متعلق انشاءاللہ میں سب اگلے اتوار کو بیان کی جائے گی. رب تبارک و تعالیٰ خیر کی توفیق